اور یہ 72 ہیں کیا؟ یہ انشاءاللہ بات ابھی 10 منٹ میں کلوز کرنی ہے. میں نے جن 12 کا نام لینا ہے، کتنا؟ 12. کون بھائی؟ 12. یہ 12 کون ہے؟ کہتے ہیں یہ 12 تو ہمارے امام ہیں. میں کہتا ہوں حضور فیصلہ کر لیتے یہ 12 ہیں کون. یاد رکھیے گا حضرت علی کی بیویاں کتنی بھائی؟ 9. کتنی بھائی؟ باختلاف روایت بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد کتنے؟ 27 ہیں. اور یہ بڑی کھلی سی میں دعوت دے رہا ہوں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر میرے بھائی آئندہ کو مجلس ہونا اور ہمارا پڑوس والا طبقہ وہاں پہ اپنے کسی بھی مہمان کو بلائے تو اس سے کہنا حضور مصائب نہ پڑھیے، اس دفعہ اتنا بتا دیجئے حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہیں، دامادوں کے نام کیا ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کی بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، نکاح خانوں کے نام کیا. اگر وہ بتا دے تو زندہ باد ہے، اگر نہ بتائے تو پریشان نہیں ہونا. جیز تو جیز ایک فری کال مجھے کر لینا. امام باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، مجمع بھی تیرا، ملنگ بھی تیرے، کاتب بھی تیرے، کتاب بھی تیری، تاریخ بھی تیری، مورخ تیرا، طالب بھی تیری، مولف تیرا، عقیدہ تیرا، نظریہ تیرا، سوال تیرا، جواب میرا. بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو فری بتاؤں گا میں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں. تو یاد رکھے گا بھائی، یاد رکھے گا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیویاں کتنی؟ 9، بیٹے 17، بیٹیاں 18، داماد 27. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان کی بیویاں ہیں 4، بیٹے 3، بیٹیاں بھی 3. 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ بڑے کا نام ہے عبد الرحمن، چھوٹے کا نام ہے عبداللہ، اسے چھوٹے کا نام محمد. عبداللہ ہو گئے شہید، باقی بیٹے بچے 2، بڑے کا نام عبد الرحمن، چھوٹے کا نام محمد. یہ محمد کون ہے؟ بیٹا ابو بکر کا ہے، پالا علی المرتضی نے ہے. اور نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، جب کوئی آنے والا کہتا جناب علی سے یہ محمد کون ہے تو جناب علی جملہ ارشاد فرماتے کہ یہ بیٹا میرا ہے، پیدا ابو بکر صدیق سے ہوا ہے. یہ میرے بھائی کون ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے 3، پہلا بیٹا عبد الرحمن، دوسرا بیٹا عبداللہ، تیسرا بیٹا محمد. عبداللہ ہو گئے فوت، باقی بیٹے بچے 2، بڑا عبد الرحمن، چھوٹا محمد. دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد. عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا. بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما. اسما پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا. ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے دونوں کا آپس میں ہوا نکاح تو اللہ نے ان کو دی بیٹی، نام رکھا ام فروہ. یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے مولا حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ہوا. تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بدن سے جناب علی کے پڑپوتے کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے امام جعفر صادق. امام جعفر کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا. علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی. امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی. امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری. حسن عسکری کو دیا بیٹا تو بقول ہمارے پڑوسی کے پیدا ہوا 12واں امام. پوچھو 12واں امام کون ہے؟ کہتا نام محمد ہے، لقب اس کا مہدی ہے. پوچھو کنیت کیا ہے؟ کہ تیری اپنی کتاب النجم الثاقب میں علامہ نوری طبرسی نے لکھا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کنیت اس کی. ان سے پوچھا 12واں امام کون؟ کہتا امام محمد مہدی. امام مہدی کا ابو کون؟ کہتا امام حسن عسکری. امام حسن عسکری کا ابو کون؟ کہتا امام نقی. امام نقی کا ابو کون؟ کہتا امام تقی. امام تقی کا ابو کون؟ کہتا علی رضا. علی رضا کا ابو کون؟ کہتا امام موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کا ابو کون؟ کہتا امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کا ابو کون؟ کہتا امام محمد باقر. پوچھو امام باقر کی گھر والی کون؟ امام جعفر کی میرے بھائی اماں کون؟ جواب ملے گا ام فروہ. ام فروہ کی اماں کون؟ امام جعفر کی نانی کون؟ امام باقر کی ساس کون؟ کہتا سیدہ اسما. پوچھو اسما کا ابو کون؟ کہتا عبد الرحمن. پوچھو عبد الرحمن کا ابو کون؟ اب یہ کیسے بتائیں؟ اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر 12واں امام تک یہ سارے امام جس کی اولاد ہیں اسے ام فروہ کہتے ہیں. اور ام فروہ جس کی اولاد ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا ہم علی والے بھی ہیں، ہم نبی والے بھی ہیں، ہم گھرانے والے بھی ہیں، ہم یارانے والے بھی ہیں. اتنی سی گزارش ہے کربلا کی دھرتی کے حوالے سے. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ بھائی اشتہار لے کے جائے گا، قیمت کتنی؟ اچھا غلط فہمی یہ دور کر لیجئے گا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ خطیب صاحب خود اشتہار لے کر آئے ہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کربلا کی دھرتی پہ کٹنے والے کربلا کے شہید کتنے؟ بول دیجئے. جی بھائی، جی بھائی.
چلیں اب سنی ہے تب بھی، شیعہ ہیں تب بھی، جا کے اپنے اپنے مولوی کے سر پہ قرآن بھی رکھو، غازی عباس کا علم بھی رکھو کہ خدا کے لیے صحیح صحیح بات بتا کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہو آل محمد کے ساتھ کہ بھائی 72 شہید 72 شہید 72 شہید، تابوت اٹھے تو 72 کے، نعرے لگے تو 72 کے، جنازہ اٹھاؤ تو 72 کے، مجلس پڑھو تو 72 کی، سلام کرو تو 72 کو۔ بھائی ان کا قصور کیا ہے جو آل محمد کے افراد ہیں؟ یاد رکھیے گا کتاب 72 ستارے، لکھنے والا علامہ نجم الحسن قراروی ہے، کتاب کا ٹائٹل 72 ستارے، لیکن 72 شہید وہ ہیں کہ جن کا تعلق خاندان نبی کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے خاندانوں کے افراد ہیں، اور 23 افراد وہ ہیں جن کا تعلق پاک پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہے۔ ان 23 کا میرے بھائی آج تعارف کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا نام کیوں لیتے؟ 72 کرنے والوں سے اتنا پوچھو حضور ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہی ہے، آج کوئی بتائے گا بھائی کہ کربلا کے میدان میں جناب علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ جی بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے کربلا کے میدان میں کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ چلیں بھائی نے کہا 2، جی چلیں بارک اللہ جی، سلام آپ کو، 8 بیٹے۔ اور یاد رکھے گا یہ قریب ترین جواب ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے کربلا کی دھرتی پر 1 2 3 4 نہیں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان 9 کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹا وہ ہے جسے محمد بن علی کہتے ہیں، اور جسے محمد الاوسط کہتے ہیں، اس کی اماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، اور اس کے نانا کا نام ابو العاص بن ربیع ہے۔ اور ابو العاص بن ربیع کون ہے؟ جو خاندان بنو امیہ میں سے ہے، پیغمبر کا سب سے بڑا داماد ہے۔ یہ محمد الاوسط، یہ پہلے میرے بھائی کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہے۔ اور میرے بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں حوالہ نہ دوں تو میں جھوٹا، اور تب تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ مطمئن نہ ہو۔ حضرت علی کے 9 بیٹے مختلف کتابوں سے میں نے اسی محرم الحرام میں جمع کیے کہ نبی پاک کی آل میں سے افراد کتنے ہیں، ان میں حافظ قرآن کتنے ہیں، ان میں حدیث کے راوی کتنے ہیں، اس میں صحابہ کے تابعین کتنے ہیں، اس میں پیغمبر کے صحابہ کتنے ہیں۔ اپنی کسی کتاب کا ایک حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ کتاب تیری کاروان شہادت مدینہ تا مدینہ منزل بمنزل، لکھنے والا کون؟ الشیخ محمد علی فاضل، جامعۃ الکوثر اسلام آباد والوں نے سن 2010 میں یہ کتاب شائع کی۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محمد حسین نجفی فاضل کم ہے۔ الہادی ٹی وی چینل نے اس کتاب کو نشر کیا۔ ایک کتاب وہ ہے جسے کاروان کربلا کہتے ہیں، لکھنے والا کون ہے؟ ریاض حسین نجفی ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی زیارات ناہیہ کہتے ہیں۔ زیارات ناہیہ کیا ہے کہ 12ویں امام نے کربلا کے میدان میں آ کے کن کن شہیدوں کو سلام پیش کیا ہے۔ ایک کتاب وہ ہے جسے رجال مامکانی کہتے ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جسے رجال توسی کہتے ہیں۔ ایک کتاب وہ ہے جسے میرے بھائی شہداء کربلا، 3 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ ان ساری کتابوں کی چھان بین کیجئے۔ 72 ستارے کتاب وہ ہے جسے علامہ نجم الحسن قراروی نے تحریر کیا ہے۔ ان ساری کتابوں میں ڈیٹیل موجود ہے کہ میرے بھائی کٹنے والے کون، بچنے والے کون۔ یاد رکھیے گا کہ کربلا کی دھرتی پہ حضرت علی کا 1 نہیں 9 بیٹے شہید ہوئے۔ وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ کربلا کی دھرتی کا آخری شہید کون؟ سیدنا حسین بن علی۔ لیکن جلال ایون والے صاحب نے لکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت علی کی اولاد میں سب سے پہلا شہید کون؟ اس کا نام لکھا ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان،